جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال كعب بن مالك رضي الله عنه ذكروا مرارة بن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي رجلين صالحين قد شهدا بدرا. باب قائم کیا تھا کہ فضل من شہید بدرن، کہ ان لوگوں کی بڑی فضیلت ہے جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں. تو امام بخاری رحمہ اللہ ادنا مناسبت کے ساتھ مختلف جگہوں سے احادیث یا احادیث کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر یہاں ذکر کر رہے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی بدری صحابی ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں، یہ بھی بدری صحابی ہیں. اور یہ بات بھی ثابت کرنی ہے کہ صحابہ بھی جب ایک دوسرے کو ذکر کرتے تھے تو بڑے احترام سے ذکر کرتے تھے کہ بھئی فلاں صحابی جو ہیں شہید بدرن، وہ تو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. ایک صحابی جب دوسرے صحابی کا ذکر کرتا ہے اور وہ دوسرا صحابی بدری صحابی ہوتا ہے تو ذکر کرنے والا بدری صحابی کا بڑے احترام سے ذکر کرتا ہے. تو اسی سے متعلق روایات پیچھے گزری غزوۃ الرجیع کی، حالانکہ یہ تو غزوہ بدر چل رہا ہے، غزوۃ الرجیع کا کوئی تک یہاں نہیں ہے. غزوۃ الرجیع تو آگے آنے والا ہے اور یہ روایت وہاں بھی آئے گی. لیکن یہاں صرف یہ بتانا ہے کہ خبیب ابن عدی رضی اللہ عنہ اور زید ابن دسنہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں بدری صحابی ہیں اور بدر میں شریک ہوئے تھے. ابھی جو چھوٹا سا جملہ آپ نے پڑھا، یہ بہت لمبی حدیث کا ایک بہت ہی چھوٹا جملہ ہے. لمبی حدیث ہے 3-4 صفحوں کی، یعنی ہمارے اس کتاب کے 3-4 صفحوں کی، اور اس کا ایک چھوٹا سا جملہ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں ذکر کیا. وہ جو لمبی حدیث ہے وہ حدیث کعب ابن مالک کہلاتی ہے کہ کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ غزوہ تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے نہ جا سکے، اور بعد میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو جتنے منافقین تھے تو انہوں نے تو آ کر جھوٹ بولا، حضرت میرے سر میں درد تھا، حضرت مجھے یوں ہو گیا تھا، حضرت مجھے یوں ہو گیا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام منافقوں کے جھوٹ کو اور عذر کو قبول کر لیا. اور یہ منافق آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنے عذر بیان کرتے تھے، آپ جانتے تھے کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن تل کا بھی تل کا، تو آپ بھی ظاہراً وہ بھی ظاہراً عذر بیان کرتے تھے، آپ بھی ظاہراً عذر بیان کرتے تھے تو قبول کر لیتے تھے. اسی لیے آگے آپ تفسیر میں پڑھیں گے کہ منافق کہتے تھے یقولون هو اذن، کہ محمد جو ہیں وہ تو کان ہیں، محمد تو کان ہے، یعنی آدمی جو چاہے جا کر ان کو کہہ دے وہ فوراً قبول کر لیتے ہیں. یقولون هو اذن قل اذن خیر لکم، کہا تم اذن شر ہو اور محمد جو ہیں وہ اذن خیر ہیں. تو منافق آتے رہے، اپنے عذر بیان کرتے رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعذار باردہ کاذبہ کو قبول کرتے رہے، انہیں معاف کرتے رہے. لیکن 3 مومنین صادقین مخلصین صحابہ وہ تھے کہ جنہوں نے جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا. اور تینوں نے، جن میں سر فہرست کعب ابن مالک تھے، تو انہوں نے آ کر صاف کہا کہ یا رسول اللہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے اور ہم جانا چاہتے تھے مگر شیطان نے ہمیں مہلت دی کہ اب کل چلے جانا، پرسوں چلے جانا، اور اس وجہ سے ہم رہ گئے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہ جو 3 آدمی ہیں انہوں نے سچ بولا ہے، جب سچ بولا ہے تو ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. چنانچہ آپ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ ان تینوں مسلمانوں سے بائیکاٹ کر دو اور کوئی بھی ان سے بات نہ کرے. 50 دن تک ان تینوں صحابہ سے بائیکاٹ رہا اور مسلمانوں نے ان سے گفتگو وغیرہ نہیں کی. تو یہ لمبی حدیث ہے جو تفصیل سے انشاءاللہ آگے آ جائے گی. تو یہاں صرف
اس کی ایک سطر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھی ہے کہ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ کہا کہ اما ھذا فقد صدق، کہ اس نے سچ بولا ہے، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کی توبہ کا حکم نازل کرے گا تو ہم پھر اس کا اعلان کریں گے۔ چنانچہ وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا پوری آیت نازل ہوئی ان تین حضرات کے بارے میں، اور قرآن مجید نے مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہا کرو۔ دیکھو یہ سچے لوگ ہیں، یہ تین آدمی ہیں، انہوں نے سچ بولا اور پھنس گئے ہیں جی، لیکن یہ پھنسنا عارضی ہے، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے لیے جنت اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور منافقوں نے جھوٹ بولا اور چھوٹ گئے، وقتی طور پر چھوٹ گئے۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ۔ قرآن نے کہا کہ اگر تم ان کا جھوٹ سن کر ان پر راضی بھی ہو جاؤ گے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوگا۔ اور یہ جو تین صحابہ تھے ان سے اللہ بھی راضی ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بھی راضی ہوئے۔ تو یہ روایت نقل کی، کعب بن مالک کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں یہ حکم دیا تو میں نے لوگوں سے پوچھا کہ کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور مسلمان ایسے ہیں جن کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا ہو، انہوں نے سچ بولا ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا معاملہ مؤخر کر دیا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں 2 آدمی اور ہیں۔ انہوں نے ذکر کیا مرارہ ابن ربیع اور ہلال ابن امیہ الواقفی کو۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ حدیث کعب ابن مالک میں نام یاد رکھنا چاہو تو مکہ یاد رکھ لو، میم سے مرارہ ابن ربیع، کعب سے کعب ابن مالک اور ہا سے ہلال ابن امیہ الواقفی۔ تو یہ جو 3 افراد تھے تو انہوں نے سچ بولا۔ تو کعب ابن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ 2 اور بھی صحابی ہیں جنہوں نے سچ بولا ہے، اور ان میں سے ایک مرارہ ابن ربیع ہیں اور دوسرے ہلال ابن امیہ الواقفی ہیں۔ رجلین صالحین قد شہدا بدرا۔ اب یہ کعب ابن مالک فرما رہے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ 2 صحابی اور بھی ہیں، انہوں نے بھی سچ بولا ہے اور سچ بولنے کی وجہ سے ان کو بھی عارضی طور پر سزا کا سامنا ہے، تو میں نے پوچھا وہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا کہ وہ 2 فلاں ہیں۔ تو وہ تو دونوں بدری صحابی تھے اونچے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں اگر اس فہرست میں شامل ہوں تو کوئی حیرانے کی بات نہیں ہے۔ رجلین صالحین قد شہدا بدرا۔ چلو جی۔ بالسند المتصل منكم إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومهم وفيوزهم آمين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن يحيى عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر له أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وكان بدريا مرض في يوم جمعة فركب إليه بعد أن تعالى النهار واقتربت الجمعة وترك الجمعة. روایت نقل کی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل جو ہیں، جو بدری صحابی ہیں، وہ بیمار ہیں، اور یہ بات عبداللہ ابن عمر کے سامنے ذکر کی گئی جمعے کے دن، اور جمعے کا وقت قریب آ رہا تھا، چاش کا وقت تھا، اور کچھ دیر کے بعد جمعے کا وقت شروع ہونے والا تھا۔ مسجد نبوی میں جمعہ پڑھنا تھا، تو لیکن جب اطلاع ملی
کہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل جو ہیں وہ بیمار ہیں. وہ رہتے تھے مدینہ سے باہر ذوالحلیفہ کے مقام پر. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے جمعہ بھی چھوڑا، مدینہ بھی چھوڑا، اور ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو فرقیب الیہ، تو عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ سوار ہو کر ان کی طرف چلے گئے. بعد ان تعالی النہار، جبکہ دن بلند ہو چکا تھا، یعنی سورج بلند ہو چکا تھا اور نکلے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی. واقتربت الجمعہ، اور جمعہ قریب آ رہا تھا. اگلی بات یہ سمجھو کہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل جو ہیں یہ پھپھا ہیں کس کے؟ عبداللہ ابن عمر کے. یہ عبداللہ ابن عمر کے پھپھا ہیں، اور ان کی پھپھی کا نام تھا فاطمہ بنت الخطاب. اور یہ وہی پھپھی اور پھپھا ہیں، یا یوں کہہ لو کہ عبداللہ ابن عمر کی وہی بہن اور وہی بہنوئی ہیں جن کی وجہ سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی. کیونکہ عمر فاروق اپنی بہن کے گھر گئے تو دیکھا اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن مجید کی. یہ داخل ہوئے، انہوں نے فوراً قرآن مجید چھپا دیا کہ یہ سخت آدمی ہے، کہیں یہ ہمیں کچھ کہیں نہ. تو انہوں نے کہا تم کیسی آواز آ رہی تھی؟ کہا نہیں ہم آپس میں بات کر رہے تھے یہ تھا. کہا نہیں مجھے بتاؤ، مجھے لگتا ہے تم مسلمان ہو گئے ہو. پھر کچھ مارنا پیٹنا شروع کیا. تو اب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ان دونوں نے کہا، سعید ابن زید ابن عمرو نفیل نے بھی اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب نے بھی، کہ عمر جو چاہے کر لو، اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، اب ہم اسلام سے پھرنے والے نہیں ہیں. تو عمر فاروق کے دل پر بڑا اثر ہوا. کہا کہ اچھا وہ جو آیات تم پڑھ رہے تھے وہ مجھے لاؤ دکھاؤ. کہا تم تو مشرک ہو، غسل کرو اور جناب غسل کرنے کے بعد ہم تمہیں یہ آیات دے دیں گے، تم پڑھ لو. تو انہوں نے غسل کیا وہیں ان کے گھر میں، اور اس کے بعد وہ آیات پڑھی اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت انہیں عطا فرما دی، اسلام قبول کر لیا. تو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل ایک تو عمر فاروق کے بہنوئی ہیں، بہن کے شوہر، اور جو آپ کے والد کی بہن ہے اسے کیا کہیں گے آپ؟ پھپھی. اور اس کے شوہر کو کیا کہو گے؟ پھپھا. عمہ، زوج عمتی. ایک تو یہ رشتہ تھا. دوسرا رشتہ یہ تھا کہ زید ابن عمرو ابن نفیل، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. جب 10 نام لیے جاتے ہیں عشرہ مبشرہ کے، تو ان میں سب سے آخر میں جو نام آتا ہے وہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل کا ہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں، اور ہر صحابی ایک صحابی دوسرے بدری صحابی کا بڑا احترام کرتا تھا، بڑے احترام سے ذکر کرتا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ میرے پھپھا سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بیمار ہو گئے بہت زیادہ اور حالت ان کی نازک ہے. تو ان کو جیسے ہی اطلاع ملی انہوں نے جمعہ بھی چھوڑا، مسجد نبوی کی نماز بھی چھوڑی جمعے کی، اور تشریف لے گئے ان کی عیادت کے لیے. اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ آیا جمعے کے دن سفر کرنا جائز ہے یا نہیں ہے. تو علماء نے لکھا کہ اگر جمعے کا وقت نہ آیا ہو تو ابھی جمعہ آپ کے اوپر فرضی نہیں ہوا. جب فرض نہیں ہوا تو آپ جمعے کا وقت آنے سے پہلے کوچ میں اگر بیٹھ جائیں، سفر شروع کر دیں، یا ریل میں بیٹھ جائیں یا ہوائی جہاز میں بیٹھ جائیں تو شرعاً جائز ہے، آدمی گناہگار نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے حقوق العباد کو ترجیح دی اور جو فضیلت والی چیز سے اس کو مؤخر کر دیا اور عیادت کے لیے تشریف لے گئے. تو اس سے متعلق یہ روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل وَكَانَ بَدْرِيًّا. اب یہ
راوی بڑے احترام سے ذکر کر رہے ہیں کہ سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدری صحابی تھے، وہ بیمار ہوئے فی یوم جمعہ، یہ ذکرہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے کہ ذکر کیا گیا جمعے کے دن، فرکب الیہ، تو عبداللہ ابن عمر سوار ہو کر اپنے پھپھا کے پاس روانہ ہو گئے، بعد ان تعال النہار، جب کہ دن بلند ہو چکا تھا، چاش کا وقت ہو چکا تھا، وترک الجمعہ، اور جمعہ چھوڑ دیا۔ ویسے بھی اگر ہنگامی صورتحال ہو جمعہ چھوڑ سکتے ہیں آپ، کوئی سڑک پہ حادثہ ہو گیا، بیمار پڑا ہوا ہے، ایک طرف اس کی جان بچانی ہے، دوسری طرف جمعے کی نماز کھڑی ہو رہی ہے، خطبہ ہو رہا ہے، تو حکم کیا ہے؟ اس آدمی کی جان بچاؤ۔ گر بینم کے نابینا ہو چاست، اگر میں دیکھوں کہ سامنے کنواں ہے اور ایک نابینا ہے، اگر خاموش بنشینم گناہ است، اگر میں خاموش بیٹھا رہوں نماز نہ توڑوں تو گناہ ہے۔ آدمی کو نماز توڑ کر بچے کی اور جس کی جان بچا سکتا ہے اس کی جان بچا لینی چاہیے، کیونکہ نماز کی قضا ممکن ہے مگر جان کی قضا ممکن نہیں ہے۔ چلو جی، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی حق اللہ کا حق العبد کے ساتھ تعارض آ جاتا ہے تو وقتی طور پر حق العبد کو ترجیح دی جاتی ہے اور حق اللہ کو مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ وجہ یہ کہ بندہ اپنے حق کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے حق کا محتاج نہیں ہے، تو جو محتاج ہے اس کی احتیاج پوری کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اگر آپ نماز نہیں پڑھو گے تو اس کی شان، عظمت، جلال میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اس مریض کو اگر آپ اسپتال نہیں پہنچاؤ گے تو مر جائے گا یہ۔ چلو جی۔ وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أباه كتب إلى عمر بن عبد الله بن الأرقم الزهري يأمره أن يدخل على سبيعة بنت الحارث الأسلمية رضي الله عنها فيسألها عن حديثها وعما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين استفتته. فكتب عمر بن عبد الله بن الأرقم إلى عبد الله بن عتبة رضي الله عنه يخبره أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة رضي الله عنه وهو من بني عامر بن لؤي وكان ممن شهد بدرا. بس یہ ہے، حالانکہ یہ جو حدیث آپ پڑھ رہے ہو اس کا کوئی تعلق یہاں سے نہیں ہے، یہ کتاب النکاح کی بلکہ کتاب الطلاق کی بلکہ باب العدت سے متعلق روایت ہے، اور وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کو ذکر فرمائیں گے، تو اس کا اصل تعلق وہاں سے ہے، لیکن چونکہ اس میں لفظ آ گیا ہے وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو وجہ سے ذکر کیا، ایک تو یہ کہ صحابہ جب بدری صحابی کا ذکر کرتے ہیں تو بڑے احترام سے ذکر کرتے ہیں، دوسرا یہ ہے یہ بتانا کہ یہ بھی بدری صحابی تھے، یہ بھی بدری صحابی تھے اور یہ بھی بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ جی۔ فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وزعت حملها بعد وفاته، فلما تعلت من نفاسها تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال لها ما لي أراك تجملت للخطاب ترجين النكاح وإنك والله ما أنت بناكح حتى تمر عليك 4 أشهر و10. قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت وأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وزعت حملي وأمرني بالتزوج إن بدالي. تابعه أسبغ عن ابن وهب عن يونس. وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن بكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره. باب شهود روایت نقل کی کہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے یہ بات بیان کی کہ ان کے والد
عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود نے خط لکھا عمر ابن عبداللہ ابن الارقم کو. یہ سب تابعین ہیں. تو ایک تابعی نے دوسرے تابعی عمر ابن عبداللہ ابن الارقم کو خط لکھا یامرہ، اور ان سے درخواست کی ان يدخل علی سبیعۃ بنت الحارث الاسلمیہ، کہ وہ جائیں حضرت سبیعہ بنت الحارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس، ویسألہ عن حدیثہا، اور ان سے جا کر ان کی حدیث کے بارے میں پوچھیں کہ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور وہ کیا حدیث ہے جو ان کی طرف منسوب کی جاتی ہے. وعما قال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ بھی پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا جواب دیا تھا حین استفتت ہو، جب کہ سبیعہ نے استفتاء کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور آگے آئے گا کہ اصل میں اس زمانے میں یہ بحث چل رہی تھی تابعین میں کہ اگر کوئی عورت حاملہ ہو اور اس کے شوہر کا انتقال ہو جائے تو وہ 4 مہینے 10 دن پوری کرے گی، یا وضع حمل اس کی عدت ہے، یا اس کی عدت ابعد الاجلین ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور بعض صحابہ کا خیال یہ تھا کہ اس کی عدت ابعد الاجلین ہے، لیکن جمہور علماء کے نزدیک عدت ابعد الاجلین نہیں ہے بلکہ عدت ہے وضع حمل. تو جب بھی وضع حمل ہوگا عدت پوری ہو جائے گی، چاہے 8 مہینے میں وضع حمل ہو، چاہے 8 دن کے اندر وضع حمل ہو. تو یہ قصہ پیش آیا تھا حضرت سبیعہ بنت الاسلمیہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، اور سبیعہ بنت الاسلمیہ نے براہ راست یہ مسئلہ پوچھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس لیے ان تابعین نے عمر ابن عبداللہ ابن الارقم کو بھیجا کہ تم حضرت سبیعہ کے پاس جاؤ اور ان سے جا کر یہ مسئلہ پوچھ کر آؤ. معلوم ہو کہ تابعین جاتے تھے اور صحابیات سے پردے کے ساتھ مسئلہ پوچھتے تھے، اور صحابیات جو ہیں وہ حدیث سنا دیتی تھیں. اور اسی سے استدلال کیا گیا کہ خاتون کی آواز کوئی سطر نہیں ہے، اور اگر پردے کے احکام کے ساتھ کوئی خاتون دین کی بات حدیث بیان کرے یا کوئی ضروری بات بیان کرے تو شرعاً جائز ہے. تو یہ صاحب تشریف لے گئے حضرت سبیعہ بنت الحارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ کے پاس. فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ إِلَىٰ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ. تو عمر ابن عبداللہ ابن الارقم نے، یعنی جو گئے تھے، انہوں نے خط لکھا عبداللہ ابن عتبہ کو، یعنی جنہوں نے خط لکھ کر مسئلہ پوچھا تھا، یخبرہ، اور ان کو یہ بات بتائی ان سبیعہ بنت الحارث اخبرت ہو، کہتے سبیعہ بنت الحارث اسلمیہ رضی اللہ عنہ نے ان کو یہ بات بتائی، یعنی مجھے یہ بات بتائی، انہا کانت تحت سعد بن خولہ، کہ سبیعہ اسلمیہ حضرت سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ کے ماتحت تھی. سعد بن خولہ رضی اللہ عنہ یہ بھی کبار صحابہ میں سے ہیں، لیکن حجۃ الوداع میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو ان کی بیوی تھی اور ان کا یہ نام تھا سبیعہ اسلمیہ، اور وہ سعد بن خولہ کی بیوی تھی. اور سعد بن خولہ جو ہیں وہو من بنی عامر ابن لؤی، وہ بنو عامر ابن لؤی سے تعلق رکھتے تھے. وکان ممن شہید بدرا، اور معمولی صحابی نہیں تھے. سعد بن خولہ ان صحابوں میں شمار ہیں کہ جو غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے. فَتُوفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، تو ان کا انتقال ہو گیا حجۃ الوداع میں. توفی عنہا، توفی عنہا کا کیا مطلب؟ ان کو چھوڑ کر ان کا انتقال ہو گیا، یعنی یہ زندہ رہ گئیں اور سعد بن خولہ کا انتقال ہو گیا حجۃ الوداع کے اندر. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ روایت جو ہے یہ حجۃ الوداع کے بعد کی ہے،
اور حجۃ الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے عرصے زندہ رہے؟ 81. ہاں بس 2-3 مہینے ہی آپ حیات رہے، کیونکہ ذوالحجہ، محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ تو حضرت سعد بن خولہ کا انتقال ہوا تھا حجۃ الوداع میں، فتوفی عنہا فی حجۃ الوداع وہی حامل، اور حال یہ ہے کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ حاملہ تھی، ان کے پیٹ میں بچہ تھا۔ فلم تنشب ان وضعت حملها، مگر وہ نہیں ٹھہری کہ انہوں نے اپنا وضع حمل کر دیا، یعنی ان کے ہاں بچہ فوراً ہو گیا۔ کتنے عرصے کے بعد ہوا؟ روایات مختلف ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ نے لکھا کہ بڑی متعارض روایات ہیں، کسی سے معلوم ہوتا ہے کہ 15 دن، کسی سے معلوم ہوتا ہے 18 دن، 20 دن، 22 دن، 25 دن، اور بعض روایتیں آگے کی بھی ہیں 2 مہینے کی، بعض روایتیں اس سے بھی کم کی ہیں، لیکن راجح جو قول ہے وہ یہ ہے کہ 15 سے 25 دن کے اندر اندر وضع حمل ہوا۔ شوہر کا انتقال ہوا، جب شوہر کا انتقال ہوا تو عام حالات میں تو والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر و10، 4 مہینے 10 دن گزارنے چاہیے تھے، لیکن اگر عورت حاملہ ہو تو اس کی عدت ہے وضع حمل۔ تو ان کا وضع حمل ہوا 15 سے 25 دن کے اندر اندر۔ فلم تنشب ان وضعت حملها، تنشب لم تلبس کے معنی میں ہے یہ نہیں ٹھہری، یعنی کوئی لمبی مدت نہیں گزری کہ ان کا وضع حمل ہو گیا۔ فلما تعلت من نفاسها، اور آپ جانتے ہیں کہ حمل جب ہو جاتا، وضع حمل ہو جاتا ہے تو خاتون کو خون آتا ہے، یہ شریعت کی اصطلاح میں نفاس کہتے ہیں۔ فلما تعلت من نفاسها، تو جب یہ خاتون اپنے نفاس سے بھی پاک صاف ہو گئی، تجملت للخطاب، تو انہوں نے زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے اور آگے بھی جگہ جگہ آئے گی کہ اس زمانے میں خواتین ہوں یا مرد ہوں بغیر شادی کے نہیں رہتے، تو یہ جو خاتون تھی انہوں نے زیب و زینت اختیار کرنی شروع کر دی، اچھے کپڑے پہنے، یا اس زمانے کی جو بھی لپسٹک، پاؤڈر یا جو بھی چیز ہوگی تو وہ انہوں نے استعمال کرنی شروع کر دی، تاکہ اگر کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آئے اور مجھے منگنی کا پیغام دینا چاہے تو مجھے منگنی کا پیغام دے دے۔ حالانکہ شادی شدہ تھیں اور شوہر کا بھی انتقال ہوا تھا کچھ ہی عرصے پہلے۔ فلما تعلت من نفاسها، تو جب وہ خاتون سبیعہ اسلمیہ نفاس سے فارغ ہوئیں، تجملت، تجمل یتجمل جمال اختیار کرنا، خوبصورتی اختیار کرنا، تو انہوں نے خوبصورتی اختیار کرنی شروع کر دی خطاب کے لیے، خاطب کی جمع، اور خاطب کہتے ہیں کس کو؟ منگنی کا پیغام دینے والوں کو۔ اور یہ بھی اس زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ پہلے منگنی ہوتی تھی، پھر اس کے بعد رخصتی ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور جو بھی ہوئے، اس طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی، یہ سب منگنی ہو، خطبہ اسے کہتے ہیں عربی میں، اور یہ بھی جائز ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے۔ تو جب یہ خاتون نفاس سے فارغ ہوئیں تو انہوں نے منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے زیب و زینت اختیار کر لی۔ معلوم ہے کہ اگر بیوہ عورت عدت سے فارغ ہو جائے اور وہ زیب و زینت اختیار کرے تاکہ عورتیں اگر آ کر دیکھیں اور نکاح کا پیغام دینا چاہیں تو دے سکیں، تو شرعاً زیب و زینت اختیار کرنا بالکل جائز ہے۔
فدخل علیہا ابو السنابل بن بعکک رجل من بنی عبد الدار. جب انہوں نے زینت اختیار کی تو ابو السنابل ابن بعکک جو بنو عبد الدار کے ایک فرد تھے وہ ان کے پاس آئے. فقال لها، اور ان سے آ کر کہا، مالی اراکی تجملت للخطاب، مجھے کیا ہو گیا کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تو نے زیب و زینت اختیار کر رکھی ہے منگنی کا پیغام دینے والوں کے لیے. ترجین النکاح، تم لوگوں کو نکاح کی امید دلا رہی ہو. یہ تو اس وقت ہے جب کہ آپ رجا یرجی باب تفعیل میں لے جائیں، اور ورنہ ترجین النکاح، تو کیا تم نکاح کی امید کر رہی ہو کہ اب تم سے نکاح لوگ کریں گے، اس لیے تم نے زیب و زینت شروع کر دی ہے. تو دونوں طرح پڑھا گیا کہ ترجین النکاح یا ترجین النکاح وَإِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ، اور بے شک تم اللہ کی قسم کسی بھی جگہ نکاح نہیں کر سکتی یہاں تک کہ تمہارے اوپر پوری عدت گزر جائے، 4 مہینے 10 دن، جو عدت وفات کہلاتی ہے. قال سبیعۃ، سبیعہ فرماتی ہیں کہ جب ابو السنابل ابن بعکک نے آ کے مجھے یہ بات کہی، میں چپ ہو گئی، میں بول ہی نہیں. میں نے کہا کہتا رہ تو، میں جاؤں گی، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھوں گی. چنانچہ کہتی ہیں کہ میں نے جب فلما قال لی ذلک، جب اس نے مجھ سے یہ بات کہی، جمعت علی ثیابی حین امسیت، تو شام کے وقت میں نے اپنے کپڑوں کو اپنے اوپر جمع کیا. ظاہر ہے کہ خاتون گھر میں ہوتی ہے تو کپڑے زائد کپڑے اتار دیتی ہے، لیکن خاتون جب باہر جاتی ہے تو یہ بھی ڈال لیتی ہے، وہ بھی ڈال لیتی ہے، بڑی چادر سے اپنے جسم کو چھپا لیتی ہے. اور شام کے وقت میں خواتین اس لیے نکلا کرتی تھی کہ اندھیرا ہو جائے تو اندھیرا جو ہے وہ عورت کو چھپاتا ہے، اور پھر کپڑوں سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا تو اس میں حجاب زیادہ بہتر ہوتا ہے. اسی لیے خواتین کوشش کرتی تھیں کہ اگر ہمیں نکلنا ہو تو شام کے بعد یعنی مغرب کے بعد کہیں جائیں تاکہ پہچاننے میں نہ آئیں. تو کہتی ہیں کہ جب ابو السنابل ابن بعکک نے مجھے یہ کہا تو میں نے اپنے کپڑوں کو جمع کر لیا. جب شام ہو گئی، واتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس زمانے میں خواتین کو بڑی آزادی تھی، کوئی اعتراض کرتا تھا سیدھی چلی جاتی تھی کہاں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. آگے آئے گا کہ ایک لڑکی تھی، ایک خاتون تھی، اس کے ابا نے زبردستی اس کا نکاح کرا دیا تھا. اس لڑکی نے کہا ٹھیک ہے، وہ شام کو چلی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو فرد علیہا نکاحہا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ باپ نے بالغ عاقل بالغ لڑکی کا نکاح اس کی رضامندی کے بغیر کیا ہے اور لڑکی راضی نہیں ہے، فرد علیہا نکاحہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو رد کر دیا کہ یہ نکاح نہیں ہوا. عاقلہ کوئی مال تھوڑا ہی ہے یہ کہ جناب تم اس کو ادھر سے ادھر کر دو. تو یہ خاتون ہے، عاقل بالغ ہے، مکلف ہے، آپ اس کی مرضی کے بغیر اس کا نکاح نہیں کرا سکتے. تو یہ جو سبیعہ اسلمیہ تھیں تو کہتی ہیں کہ میں نے اپنے کپڑوں کو جمع کیا جب شام ہوئی اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. فسألتہ عن ذلک، اور میں نے جا کر آپ سے اس کے بارے میں پوچھا، یعنی یہ پوچھا کہ میرے وضع حمل ہو گیا ہے اور میں نے اب میک اپ وغیرہ شروع کر دیا ہے اور میں دوسرے نکاح کا ارادہ کرتی ہوں، کوئی مجھے دیکھنے کے لیے آنا چاہے آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟
اور میں میک اپ کر سکتی ہوں یا نہیں کر سکتی؟ کیونکہ اب اس سنابل ابن بحقق کا کہنا یہ تھا کہ جب تک 4 مہینے 10 دن پورے نہ ہو جائیں ابعد الاجلین، تو اس وقت تک تمہیں نہ میک اپ کرنے کی اجازت ہے، نہ منگنی کی اجازت ہے، نہ نکاح کی اجازت ہے۔ تو اب حضرت سمیہ اسلمیہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر پوچھا، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَفْتَانِي بِأَنِّي قَدْ حَلَلْتُ، تو آپ نے مجھے فتویٰ دیا کہ میں حلال ہو گئی ہوں، یعنی جب وضع حمل ہو گیا، عدت ختم ہو گئی، اب میں حلال ہو گئی ہوں۔ وَأَمَرَنِي بِالتَّزَوُّجِ إِن بَدَا لِي، اور مجھے حکم دیا کہ ہاں تم شادی کر سکتی ہو، ان بدا لی، اگر میرے لیے یہ بات ظاہر ہو، یعنی اگر تمہیں جہاں تم شادی کرنا چاہو تو وضع حمل ہونے کے بعد عدت ختم ہو چکی ہے، اب اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو۔ اور یہ بھی روایات میں آتا ہے، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ وغیرہ نے لکھا کہ ان کو 2 آدمیوں نے پیغام دیا تھا، ایک ابو سنابل ابن بحقق کا ارادہ تھا پیغام دینے کا، لیکن ان کو کچھ عذر تھا وقتی طور پر، وہ چاہتے تھے کہ معاملہ ٹل جائے، تو اس لیے انہوں نے اعتراض کیا کہ 4 مہینے 10 دن گزرنے دو اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ فیصلہ کرنا۔ اور انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ پوچھا، آپ نے اجازت دے دی، تو انہوں نے شادی کر لی ایک نوجوان لڑکے سے، اس سے شادی کی، کچھ عرصے وہ شادی رہی، پھر اس کے بعد طلاق ہو گئی، جب طلاق ہو گئی تو پھر بعد میں شادی کی ان سے ابو سنابل ابن بحقق نے۔ لمبا قصہ ہے یہ، تو ایک روایت ہے۔ آگے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا مطابع ذکر کیا کہ اس حدیث کا مطابع بھی موجود ہے، اور یہ روایت جو ہے ایک دوسرے ذریعے سے بھی آئی ہے۔ تابعہ اسبغ عن ابن وهب عن یونس وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب وسألناه فقال أخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان مولى بني عامر بن لؤي أن محمد بن إياس بن البكير وكان أبوه شهد بدرا أخبره۔ اب یہ جو دوسری روایت ہے اس میں بھی سند کے اندر ہے کہ ایاس ابن البکیر، محمد ابن ایاس ابن البکیر کے ابا وہ کون تھے؟ ایاس ابن البکیر۔ تو ایاس ابن البکیر جو تھے وہ بھی بڑے اونچے صحابی ہیں، وکانہ شہید بدرن، اور وہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ تو حاصل یہی ہے کہ جو حضرات غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے صحابہ میں ان کا مقام